بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کو ایسا وظیفہ جو آقا علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سکھایا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے یہ وظیفہ حضرت شیخ الاسلام حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا۔ اور پھر ایسا بھی وقت آیا کہ حضرت شیخ الاسلام کو نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ اے شیخ الاسلام، جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی زندگی کی تمام حاجتیں میرا رب پوری کرے گا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وظیفے کی فضائل کو بیان کرتے ہوئے آپ یوں فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا جو شخص ہے، مرنے سے پہلے آقا علیہ السلام کا اسے دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے دین اور دنیاوی جو بھی مشکلیں ہیں وہ حل ہوں گی۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ شر شیطان سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا فرماتے ہیں کہ دشمن کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اس کے پڑھنے سے دشمن جو ہے وہ اس سے دور چلے جائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے میرا رب وہاں سے دروازہ کھولے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر 6 نمبر پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والا جو شخص ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وظیفے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام طریقت کی جو زبان میں ہے وہ مصبعات عشر ہے۔ اور مصبعات عشر جو ہے یہ قرب الہی کا بہترین وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے جیسے ہی صبح نماز فجر پڑھتے ہیں، آپ مصلی پر بیٹھیں اور نماز عشاء کے 2 رکعت نوافل ادا کریں، اس کے ساتھ ہی اس کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، سورج چڑھنے سے قبل یا سورج چڑھتے وقت۔ اسی طرح شام کو عصر کی نماز کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، آپ اس کو تلاوت کریں۔ آپ صبح تلاوت کریں گے، سارے دن عافیت کے ساتھ گزرے گا، اور رات کو تلاوت کریں گے تو ساری رات عافیت سے گزرے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل مرشد کی اجازت سے لے کر پڑھیں۔ اگر آپ اپنے مرشد سے اجازت لینا چاہتے ہیں، آپ لے کر پھر اس کو شروع کریں، ورنہ اس فقیر سے اجازت اس کی لیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآن کریم کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہر سورت جو ہے آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہوگی۔ اور یہ وظیفہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے، آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی آپ بھی یہ پڑھتے تھے، حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان آپ بھی یہ پڑھتے تھے۔ گویا کہ بہت ساری بزرگوں نے، بہت سارے اولیاء کرام نے اس کو پڑھا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر پہلی جو سورت ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ میں حصول برکت کے لیے 1 مرتبہ تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ میں نے حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کی، لیکن آپ نے اس کو 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا۔ اب دوسری سورت کیا ہے؟ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا، لیکن میں نے برکت کے لیے 1 مرتبہ تلاوت کی۔ اب تیسری سورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا، لیکن میں نے برکت کے لیے 1 مرتبہ تلاوت کی۔ اور چوتھی سورت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور 5ویں سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا۔ اب چھٹا جو ہے وہ ہے آیت الکرسی، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اسے پڑھ کر سوتا ہے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ تیسرا کلمہ شریف، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
ولا حول ولا قوت، اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ نڈھین میں بیماریاں بھی ہوں گی، اس کے پڑھنے سے وہ دور چلی جائیں گی۔ آگے ایک دعا ہے، وہ دعا بھی آپ نے کچھ حصہ ہے وہ 3 مرتبہ اور کچھ حصہ ہے وہ 1 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عدد ما علم اللہ وزنتہ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ، یہ 3 مرتبہ۔ تبرأت من حولی وقوتی وألجأت إلى عون اللہ وقوتی فی جمیع اموری، اس کو 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ آگے پھر درود پاک ہے، اور وہ درود پاک بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ونبیک وحبیبک ورسولک النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا، اور آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس کو سن لیا کریں۔ آگے پھر ایک دعا ہے، اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے اور ان پر رحم کر دے جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے تھے۔ واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، اس دعا کو بھی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ آگے بھی ایک دعا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رب فعل بی و بہم عاجلا و آجلا فی الدنیا فی الدین والدنیا والآخرہ، فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور رحیم۔ اللہم یا رب افعل بی و بہم عاجلا وعاجلا فی الدین والدنیا والآخرہ ما انت له اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن له اہل انک غفور حلیم۔ جواد، قریب، ملک، بر، رؤوف رحیم، یہاں تک آپ نے اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اللہم اہدنی برافتی یا نافع وواقع توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اس کو آپ نے 6 مرتبہ، اور آخر میں کیا ہے؟ یا جبارو، اس کو آپ نے یا جبارو یا جبار یا جبارو یا جبار، اس کو آپ نے کم و پیش 21 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عظیم مقدس اور بابرکت وظیفہ جو آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا، خضر علیہ السلام کی زبان سے نکلا، پھر حضرت شیخ الاسلام ابراہیم تمیمی کی زبان سے نکلا جو بہت بڑے منصب پر فائز تھے، اللہ اس وظیفے کی برکت سے ہماری مشکلیں آسان کرے، آمین۔